اچھا، کیا گہما گہمی چل رہی ہے پیپلز پارٹی میں جشن آزادی کو لے کے؟ جی دیکھیے، پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے، تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جشن آزادی کو سیلیبریٹ کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کیا ہے۔ آج بھی ہمارا پروگرام پنجاب سیکریٹریٹ میں چل رہا ہے، اسلام آباد سیکریٹریٹ میں چل رہا ہے، جتنے جہاں سیکریٹریٹ ہیں سارے فلیگ سرمنی ہو رہی ہے، وہاں پر لوگوں کی گیدرنگ ہے اور میڈیا کو آپ کو بھی انوائٹ کیا گیا وہاں پر، تو آپ بھی اس میں بھی دیکھ لیں گے کہ ہم نے ہمیشہ ہی پیپلز پارٹی نے بھرپور طریقے سے، ہمارے جو قیادت ہے ہمیں وہ کہتی ہے کہ یہ ایک آزادی کا دن ہے، اس کو بھرپور طریقے سے اپنے گھروں میں بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اپنے آفسز میں بھی، اپنے سیکریٹریٹ میں بھی بھرپور طریقے سے منایا جائے گا، اور وہ پیپلز پارٹی منا رہی ہے اس کو۔ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا آگے کیا رول ہوگا، کیا کرنے جا رہی ہے؟ کچھ پازیٹیو وائبز ہیں، آپ پیپلز پارٹی کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی ایک اس ملک میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی سیاسی جماعت ہے نا تو وہ دو سیاسی جماعتیں ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دوسری سیاسی جماعت ہے ANP۔ اس کے علاوہ اس ملک میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ پھر باقی کیا کر رہے ہیں؟ باقی کوئی بزنس مین ہے، کوئی ایجنڈے پہ ہے، تو کوئی ہوتے ہیں دوسرے انتہا پسند ایجنڈے پہ، تو وہ ان کو آپ سیاسی نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی پیورلی سیاسی جماعت ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے جو نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا مکان کا، وہ لگتا نہیں انکمپلیٹ سا رہ گیا؟ یہ بہت اچھا آپ کا کوشچن ہے، میں بلکہ کافی دفعہ سوچتا ہوں کہ کوئی دوست مجھے یہ سوال کرے تو میں اس کو جواب دوں۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی جب بنی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ نعرہ لگایا، روٹی کپڑا اور مکان، ٹھیک ہے، انہوں نے روٹی بھی دی، دیتا تو اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، وسیلہ بنتا ہے، تو انہوں نے کپڑے کا بھی بندوبست کیا، انہوں نے روزگار کا بھی کیا، انہوں نے ہر چیز کا، مکان کا بھی کیا۔ میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے تھے، آپ کو شاید آپ تاریخ میں جائیں، پڑھیں وہاں جا کے کہ کن لوگوں کا پاسپورٹ بنتا تھا، کن لوگوں کا شناختی کارڈ بنتا تھا۔ غریب تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بھی شناختی کارڈ ہوگا، میری بھی شناخت ہوگی، یا میرا بھی پاسپورٹ کبھی بنے گا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی تھے جب انہوں نے 73 کا آئین بنایا، غریبوں کو حقوق دیے، اور پھر اس نے یہ جو آج اوورسیز پاکستانی ہے، یہ کس کا پودا لگایا ہوا ہے؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ کبھی اس قوم نے سوچا؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے عربوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ میں آپ کو ہر چیز دوں گا، لیبر دوں گا، انجینئر دوں گا، ڈاکٹر دوں گا، دفاع دوں گا، آپ یہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو باہر جہاز بھر بھر کے، اس ٹائم جہاز کم پڑ گئے تھے، میں یہ آپ کو بتا دوں، لوگ 3 دن ایئرپورٹ کے اوپر بستر لگا کے بیٹھے رہتے تھے۔ لیکن یہ تو بھٹو صاحب کی بات ہوگی نا کہ انہوں نے ڈیلیور کیا، ان کی فین فالوئنگ بھی بہت زیادہ تھی، لوگ جان دیتے تھے، لیکن اب پیپلز پارٹی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اب پیپلز پارٹی دیکھیں، کیا بھٹو صاحب کے جو نظریات تھے، جو وہ پاکستان کے لیے کرنا چاہتے تھے، جو انہوں نے کیا، آپ کو لگتا ہے کہ اسی مقصد کو لے کے پیپلز پارٹی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے؟ جی دیکھیں، پیپلز پارٹی کے جو بھٹو صاحب نے آئیڈیا دیا، جو آئیڈیالوجی تھی، جو ان کا سارا تھا، آج اگر پیپلز پارٹی اور یہ ملک انہی کے اوپر ہی کھڑا ہے، انہی کی بنیاد پہ آج ہم نے انڈیا جتنا بڑا ملک ہے، وہ جو کہتے تھے کہ یہ پاکستان ہے کیا، چھوٹا سا ملک ہے، 1 گھنٹے میں ہم یہاں سے چلیں گے اور دوسرے چلے جائیں گے وہ خیبر، وہاں سے کراچی چلے جائیں گے، سارا ہمارا جو بلوچستان ہے وہ کیپ کر لیں گے۔ تو آپ نے یہ جو بھٹو صاحب کا کام تھا کہ آج، اور بی بی شہید رانی کا کام تھا کہ جنہوں نے ہمیں وہ میزائل پروگرام دیا، اور جنہوں نے اس ملک میں جب بھی پیپلز پارٹی آئی ہے، آپ دیکھیں غریب کو روزگار ملا ہے۔ ہمارا ملک ہے زرعی، ہم زراعت کی توجہ نہیں دیتے، جب پیپلز پارٹی آتی ہے زراعت پہ توجہ دیتی ہے، ذمہ دار خوشحال ہوتا ہے، جب ذمہ دار خوشحال ہوتا ہے تو اس ملک کا پیا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کراچی تک ہی، سندھ تک ہی کیوں محدود ہے؟ پنجاب میں اس طرح سے کیوں نہیں اپنا قدم جما پاتی؟ نہیں، پیپلز پارٹی وہاں تک محدود نہیں ہے، یہ آپ ذہن سے نکال دیں۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی موجود ہے، پیپلز پارٹی KPK میں بھی موجود ہے، پنجاب میں ویسے وہ سرگرم نظر نہیں آتی ہے۔ ہاں، یہ اس میں کہہ لیں کہ
تھوڑا بہت اب کچھ ہے 19-20 ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی اب آگے جو الیکشن آئے گا آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی بھرپور پاکستان پورے میں نظر آئے گی آپ کو. یہ بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں جو ہے یہ آپ دیکھیں نا کہ ہمارا جو چیئرمین ہے سب لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں یار یہ تو نوجوان ہے یہ ہے یہ وہ. اب یہ جو انڈیا کے ساتھ اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے تو جو پاکستان کو کس نے پریزنٹ کیا اس ٹائم انٹرنیشنل میڈیا کس کو لائیو لے رہا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. انٹرنیشنلی جو وفد گیا اس کا ڈیسیژن میکر بلاول صاحب ہیں کہ زرداری صاحب ہیں؟ کیونکہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ باپ بیٹے میں کچھ چل رہا ہے, کوئی معاملات اس طرح سے اپنی ہی اس میں پارٹی میں اتفاق نہیں ہے, کلیشز چل رہے ہیں. کیا زرداری صاحب بلاول صاحب کو اتنا میچور نہیں سمجھتے کہ انہیں کوئی فیصلہ نہیں لینے دیتے؟ نہیں, دیکھیں دونوں ایک پیج پہ لیکن ایک پیج پہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کچھ بنائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا ایک کام ہوتا ہے. تو وہ دونوں باپ بیٹا جو ہے نا ان کے اپنا اپنا ہوتا ہے کہ بھی آپ نے اس لمٹ میں جانا ہے میں نے اس لمٹ میں جانا. اختلاف ہوتا ہے لیکن ڈیسیژن ایک ہی پھر ہوتا ہے. نہیں, اختلاف تو آپ باپ بیٹے میں بھی کسی میں بھی دیکھ لیں کوئی 19-20 ہوتی ہے لیکن وہ والا اختلاف نہیں ہے کہ پارٹی کو لے کے جو چلنا ہے وہاں پر سارے ایک ہیں, ایک پیج پہ ہیں. اتفاق واحد پارٹی ہے جس کے فیصلے اتفاق رائے سے ہوتے ہیں, ورنہ تو فیصلے بولڈ کیے جاتے ہیں. دوسری جماعتوں کا آپ حال دیکھ لیں ان کا کیا حال ہے کہ وہاں پر فیصلے جو ہے نا ٹھونسے جاتے ہیں. یہاں پر پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جہاں پر ایک ٹیبل میں بیٹھ کے ایک ڈیسیژن لیا جاتا ہے, سب کی مشاورت سے ڈیسیژن لیا جاتا ہے. تو اس میں کبھی بھی دو رائے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی میں کبھی زرداری صاحب یا ان میں ایسی چیز ہو, وہ نتھنگ ہے. وہ جو ہمارے خیر خواہ ہیں نا بہت زیادہ ہمیں پیار کرتے ہیں,